ایک بھائی نے کویشچن کیا تھا کہ ہمارے یہاں ایسے دو افراد کا نکاح ہوا جو گونگے تھے، بول نہیں سکتے تھے، تو جب ایجاب و قبول ہی نہیں ہوا تو ان کا نکاح کیسے ہوگا؟ دیکھیں، ایجاب اور قبول کا مطلب ہوتا ہے، ایجاب کا مطلب ہوتا ہے اجازت، اور قبول کا مطلب اس کو قبول کرنا، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک جب پہلا کوئی قدم اٹھاتا ہے شادی کے فریقین میں سے، اس کو ایجاب سے تعبیر کر دیتے ہیں، دوسرا جب اس کو قبول کر لیتا ہے تو اس کو قبول کرنا کہتے ہیں۔ یہ ویسے زبان سے ہوتا ہے، جبکہ زبان سے الفاظ کی ادائیگی پر قدرت حاصل ہو، اور اگر کوئی گونگا ہے یا وقتی طور پہ اس کی زبان بند ہو گئی ہے تو وہ معروف اشارے کہ جو اس کے لیے مخصوص ہوں، جیسے جو گونگے حضرات ہوتے ہیں ان کے مخصوص اشارے ہوتے ہیں، اور وہ اس سے باقاعدہ آپ نے دیکھا ہے گفتگو کرتے ہیں، تو اگر ان مخصوص اشاروں کے ساتھ ہی نکاح ہوا تھا تو ان کے اشارے ایجاب اور قبول کے، یعنی جو لفظی ایجاب و قبول ہیں انہی کے قائم مقام ہوتے ہیں، لہٰذا یہ نکاح اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ اور یہ کہنا کہ جی ایجاب و قبول ہی نہیں ہوا، یہ غالباً اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ سائل کے ذہن میں یہ ہے کہ جب تک الفاظ ادا نہ کیے جائیں نکاح نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ جو بولنے پر قدرت رکھتے ہیں، گونگوں کا نکاح ہو جائے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت دوسری سے فون پر کہہ رہی تھی کہ اگر فلاں نے میرا وہ مسئلہ حل کر دیا تو میں اسے اللہ بنا کر پوجوں گی، حکم کیا ہے؟ اور اگر اس کو بتایا جائے کہ بھئی آپ سے غلطی ہوئی، وہ نہ مانے، تو رشتہ دار اس کے ساتھ کیسا تعلق رکھے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ کلمہ کفر ہے، کیونکہ ایک انسان کو میں اللہ بناؤں، یعنی اس کو معبود قرار دے دوں، اللہ کا مطلب معبود، تو غیر اللہ کو معبود قرار دینا یہ کفر ہے، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی۔ اب اگرچہ اس کو موقع نہیں ملا، لیکن جب کسی چیز کا انسان قصد و ارادہ کر لے اور اس میں باطن سے کوئی ریزسٹنس باقی نہ رہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کا عمل کر لیا گیا۔ تو لہٰذا اس کو پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے قائم مقام بنانا ہے کہ انسان کو، یا اللہ کے ساتھ ساتھ اسے بھی خدا مان لینا اور پھر اس کی عبادت کا اقرار، دونوں دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی چیزیں ہیں۔ تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اگر وہ خاتون تسلیم کر لے بہت اچھی بات ہے، اگر اس نے جس عورت کے سامنے کہا یا زیادہ لوگوں کے سامنے فرض کر لے کہتی، تو جیسا جتنے لوگوں کے سامنے کہا ہوتا ہے اتنے لوگوں کے سامنے توبہ کرنی ہوتی ہے۔ ایک عورت سے کہا ہے تو بس اس کے سامنے توبہ کرنا کافی ہے، اور اگر مجمع کثیر میں ہوتا تو اتنے ہی مجمع کثیر کے سامنے اعلانیہ توبہ کرنی ہوتی، اور تجدید ایمان، تجدید نکاح ہوگا۔ اگر وہ تسلیم نہیں کرتی تو بالکل آج کل یہی حکم ہے کہ سوشل بیک آؤٹ کیا جائے، کم از کم اس طرح کے بڑے گناہوں کا تو کیا جائے نا۔ ہر چھوٹے چھوٹے گناہوں کا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، ہر گھر میں بے نمازی، ہر خاندان میں جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، تو ان پر سوشل بیک آؤٹ بہت مشکل ہے، کاروباری زندگی رکے گا۔ لیکن جو بڑے قبیح قسم کے گناہ ہیں، کوئی اعلانیہ زنا کر رہا ہے، 3 طلاقیں دینے کے بعد بیوی کو بغیر نکاح کے، بغیر حلالہ کے گھر میں رکھا ہوا ہے اور بچے پیدا ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے کلمات کفر منہ بھر بھر کے کہے جائیں اور پھر ہم ان کو نظر انداز کریں، تو یہ سمجھ لیں دین کی تباہی کی بنیاد ہے۔ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور میرا مشورہ یہ ہے تمام دیکھنے والوں کے لیے کہ اس پر بھی غور کر لیں کہ آخر اس طرح کا جملہ کیوں زبان سے نکلا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، چاہے وہ ڈرامے ہیں، چاہے وہ موویز ہیں، چاہے وہ کسی کی بھی تعلیم کو قبول کیا جا رہا ہے کہ جس میں کوئی ایسا ہی کرتا ہے کہ اگر میرے کام ہو گیا تو میں فلاں کو خدا بنا کے اس کی پوجا کر لیں گے، تو یہ چیزیں پھر مسلمان پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہم لوگ بعض اوقات کہتے ہیں فلم ہی تو ہے، ڈرامہ ہی تو ہے، اس میں کیا اگر ہم دیکھ لیں، تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے کیا منفی اثرات آپ کے ذہن پر مرتب ہو رہے ہیں، آپ کے بچوں پہ مرتب ہو رہے ہیں۔ جیسے گیمز کھیلنے کی بچوں کو اجازت دے دیتے ہیں اور اس میں دیوتاؤں کا ذکر ہوتا ہے، گاڈ گاڈیس، اور بچے ان کو سن رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات ان کے لیے ورک کر رہے ہوتے ہیں، ان سے عقیدت قائم ہو جاتی ہے۔ بھائی یہ تو شرک کی بنیاد ہے بہت بڑی۔ بچوں کے ذہن میں شروع سے یہ خیال آئے گا کہ ایک خدا نہیں ہے، پانی بارش برسانے کا خدا علیحدہ ہے، مشکل حل کرنے کا خدا علیحدہ ہے۔ اس طرح تعدد الہ کا تصور بچوں کے ذہن میں پیدا ہوگا، اور بچے خدا نہ خواستہ بڑے ہونے کے بعد، اگر بلوغت کے بعد، بلکہ 7 سال کے بعد اگر اس طرح کا کوئی تصور ذہن میں آتا ہے تو ایمانیات پہ فرق پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اچھی طرح سوچنا چاہیے، اور ہمارے وہ بھائی بہن جو اس طرح کی موویز دیکھتے ہیں کہ جن کے اندر ایسے ہی جملے کہے جاتے ہیں، جس کو چاہو خدا بنا کو پوجا شروع کر دو، تو پھر وہ یہی ایک نتیجہ ہے۔ اس طرح کے ایک نہیں سینکڑوں نتائج معاشرے میں مرتب ہو رہے ہیں، اور ہمارے سامنے تو لوگ بہت زیادہ کویسچنز کرتے ہیں، اس لیے خدا را اس پہ توجہ کی جائے۔
یہ کہتے ہیں کہ کھیل کود میں ہنسی مذاق میں بے ایمانی کرنا کیسا ہے؟ جیسے چیٹنگ کر لیتے ہیں، لیڈو کھیل لیے، گوڈ جو ہے وہ اٹھا کے سائڈ میں رکھ دی کہ جیسے وہ ہم بعض وقت لال ہونا کہتے ہیں کہ لال ہو گئی تو وہ ہٹا لیتے ہیں، تو اس طرح کی بے ایمانی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ مطلب ہے تو یہ کھیل کود، لیکن جب اس طرح کی بے ایمانی کرنے کا انسان عادی ہوتا ہے تو پھر ہم بڑے بھولے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کتنی نفس و شیطان کی مکمل طور پہ اطاعتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک چیز میں ہنسی مذاق میں اطاعت کرتے ہیں اور پھر وہ شیطان ہمیں دوسری چیزوں کے اندر اسی طرح ایک غلام کی طرح استعمال کر رہا ہوتا ہے اور ہم اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزوں کے اندر بھی بے ایمانی یا مطلب چیٹنگ کرنا بالکل شرعاً جائز نہیں ہوگا، اس سے اجتناب کریں، اگرچہ اس کی قباحت ویسی نہیں ہوتی جیسے دینی معاملات کے اندر، جیسے امانت میں خیانت کر لی، کسی کا پیسہ دبا لیا، رشوت لے لی، حرام کما لیا، ان کی تو قباحتیں چونکہ شرعی ممانعت کے تحت ہیں تو بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن یہ اس کی تمہید بنے گی، اسی سے انسان کے اندر جرأت پیدا ہوتی ہے۔ پہلے وہ کھیل کھیل میں مذاق میں چیٹنگ کرے گا، پھر سیریس ہو کے کرے گا اور پھر اس سے بڑا کرائم کرے گا، اور پھر بعض اوقات اس کا انجام بڑا دردناک ہوتا ہے۔ فتنے کو ابتداءً ہی کچلنا ضروری ہوتا ہے، پودے کو توڑ دیں آسانی ہوتی ہے، درخت بن جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے کاٹنا۔ امید ہے کہ آپ سمجھیں گے۔ یہ بہن نے کویسچن کیا کہ کہیں بکرے وغیرہ جیسے کچی زمین پہ کھڑے ہیں، پیشاب بھی کرتے ہیں، بینگنی وغیرہ اسمیل بھی ہو جاتی ہے اور ناپاک ہیں، تو اب اگر ہم اس کو پاک کرنا چاہیں تو کیا شرعی طریقہ ہوگا؟ اور یہ کہتے ہیں اس لیے کہ بعض اوقات وہاں سے آنا جانا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ برہنہ پاؤں وہاں پہ پڑے اور پاؤں ناپاک ہو جائیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں نے کل کے پروگرام میں بھی غالباً یہ عرض کیا تھا کہ ہر چیز کو پاک کرنے کا شرعی لحاظ سے مطالبہ نہیں ہوتا، وہیں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ نے عبادت ادا کرنی ہے یا آپ کے جسم یا لباس کا حصہ عبادت میں مشغول ہوگا، یا پھر وہاں پر اگر پاؤں وغیرہ رکھیں تو ناپاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ میرے خیال میں جہاں بکرے وغیرہ بندھے ہوتے ہیں وہاں پر عمومی طور پہ انسان جوتے پہن کر ہی جاتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ جوتے ناپاک ہوں گے، پاؤں نہیں، تو اگر آپ اس کو ویسے بھی چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر بھی زمین کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ دھوپ سے، ہوا سے، گرمی سے خشک ہو جائے، نجاست اس میں جو پڑی بھی تھی وہ اڑ جائے، گویا کہ ختم ہو جائے، رنگت اور اسمیل وغیرہ ختم ہو جائے، زمین پاک ہو جائے گی۔ ایک تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اس پہ اگر وہ، لیکن آپ نے خود مٹی کا کہا، پانی بہائیں گے تو پھر مٹی بہت زیادہ بہے گی، تو پھر دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ اس طرح مٹی ڈال دیں کہ وہ بالکل دب کے ختم ہو جائے، حصہ بالکل ایک جیسا بن جائے اور اسمیل وغیرہ ساری ختم ہو جائے، اگر پاک کرنا ہی مقصود ہے تو۔ اور یا پھر تیسرا وہی ہے کہ آپ اچھی طرح پانی بہا دیں، اتنا کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا، تب بھی وہ پاک ہو جائیں گے۔ ہاں اگر آپ نے دوبارہ وہیں بکرے باندھنے ہیں، وہیں کھڑے کرنے ہیں، تو پھر میرے خیال میں بار بار پاک کرنے کا تکلف نہ کریں۔ پھر ایسی صورت میں آپ جوتے پہن کر ہی جائیں، یا اگر برہنہ پا چلے بھی گئے اور پاؤں کی ناپاکی کا اندیشہ ہے تو باہر آ کر اپنے پاؤں دھو لیں۔ اس کو بار بار پاک کریں گے تو بہت ہی حرج میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔